تو دوستو گزارش کرنا ہے کہ مولا امام علی نقی علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص جس کا نام لکھتے ہیں فارس بن حاتم بن ماہویہ قزوینی، جس نے نئی اختراعات، بدعتیں اور فتنے جاری کیے، اور یہ بدعتیں جاری کر کے لوگوں کو اپنا فریفتہ بنایا ہوا تھا، یعنی لوگ اس کی طرف جھک رہے تھے، لوگ اس کو اچھا سمجھ رہے تھے، اور وہ عوام کے دین کو کمزور کر کے انہیں اپنے دام میں گرفتار کر رہا تھا۔ صاحب کتاب لکھتے ہیں جب مولا کو اس کی اطلاع ملی، امام ہادی کو اس کی اطلاع پہنچی، تو آپ نے اس کے بارے میں بہت زیادہ تحقیق کی، پہلے تحقیق کی، اور ساتھ ہی اپنے پیروکاروں کو حکم دیا، جو مولا کے ماننے والے تھے ان کو حکم دیا۔ جب تحقیق ہو گئی کہ واقعی وہ یہ غلط کام، یہ بدعتیں لوگوں میں شروع کر رہا ہے اور لوگوں کو اپنا غلام بنانے کی کوشش کر رہا ہے، فریفتہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جب مولا پہ بات ثابت ہو گئی تو مولا اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے، اور اپنے پیروکاروں کو بھی، اپنے ماننے والوں کو بھی یہی حکم دیا کہ جس قدر ہو سکے اس پر لعنت بھیجو، اور جس قدر ممکن ہو اس کے فتنے کو روکنے کی کوشش کرو، حتیٰ کہ مولا نے فرمایا اس کا خون مباح ہے، جو کوئی اس کو قتل کرے گا میں اس کے قاتل کے لیے بہشت کی ضمانت دیتا ہوں۔ صاحب کتاب لکھتے ہیں آپ کے ماننے والوں میں ایک شخص تھا جس کا نام ہے ابو جنید۔ ابو جنید نام کا شخص تھا۔ امام نے اسے بلا کر کچھ رقم دی اور فرمایا کہ اس رقم سے اسلحہ خرید کر مجھے دکھاؤ۔ ابو جنید گیا اور مولا کی دی ہوئی رقم سے اسلحہ خریدا، تلوار خریدی، مولا کی خدمت میں لے کے آیا۔ صاحب کتاب نے لکھا ہے مولا نے اسے پسند نہیں کیا۔ مولا نے فرمایا اس کو بازار میں بیچ دو اور کوئی اور اسلحہ خریدو۔ ابو جنید تلوار لے کر گیا اور تلوار بیچ کر، صاحب کتاب نے لکھا ہے ساتور، یہ اسلحے کی ایک قسم ہے یا کسی اوزار ہتھیار کا نام ہے، وہ یہ لے کر مولا کی خدمت میں آیا، مولا کو دکھایا۔ مولا نے فرمایا یہ ٹھیک ہے، اسے اپنے پاس رکھو اور جہاں بھی ملے اس کو قتل کر دو۔ ابو جنید اس فارس کی تلاش میں نکلا۔ نماز عشاء و مغرب کے درمیان وہ بدبخت فارس بن حاتم مسجد سے نکل رہا تھا تو ابو جنید نے اس پر حملہ کیا اور ساتور اس کے سر پر مارا۔ وہ اسی وقت گر پڑا اور مارا گیا، فی النار سکر ہو گیا۔ ابو جنید نے ہاتھ سے ساتور پھینک دیا، دیکھتے ہی دیکھتے لوگ جمع ہو گئے، ابو جنید کو پکڑا کیونکہ وہاں اس کے علاوہ اور کوئی تھا نہیں، لیکن جب انہوں نے ہر ممکن تلاشی لی تو اس کے پاس سے کوئی اسلحہ برآمد نہ ہوا۔ اس لیے تو مولا نے فرمایا تھا نا کہ تلوار لے جاؤ اور ساتور لے کے آؤ۔ تو جب لوگوں کو تسلی ہوئی کہ اس کے پاس کوئی ہتھیار، کوئی اوزار ہے ہی نہیں، تو لوگوں نے اسے چھوڑ دیا۔ اسی طرح امام ہادی علیہ السلام کا حکم جاری ہوا، فارس قتل ہو گیا اور اس کا قاتل بھی نہیں پکڑا جا سکا، اور ابو جنید نے بھی نجات پائی۔ اور صاحب کتاب لکھتے ہیں کیونکہ اس نے بدعت ختم کی تھی، اس نے فتنے کو ختم کیا تھا، ساری زندگی مولا کا منظور نظر رہا، اور مولا نے اسے ساری زندگی اپنی جیب سے وظیفہ دیا جو اسے اس کی زندگی تک ملتا رہا۔